اچھا آپ تلخی تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں، دیکھا ہے کہ الزامات کی سیاست پھر سر اٹھا رہی ہے، یہ بات رکے گی کہاں پر؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک ڈبیٹ بڑی اوپن ہوئی ہے کہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی سنجیدہ ڈیمانڈ ہے یا اس میں بھی کوئی پولیٹکس ہے اور اس پہ بھی کسی ایک پارٹی کو شاید نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا پہلے دو سوال، پہلا سوال کیا تھا بھائی؟ میں تو تمہارے دوسرے سوال میں الجھ گئی. تلخی دیکھیے، تلخی ایک سائڈ سے نہیں بڑھتی. ہم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی بلاول بھٹو صاحب کے ہم نے وہ تانے اور وہ زہریلی تقریریں پچھلے آزاد کشمیر کے جو الیکشن میں اس میں ڈائجسٹ کر لی تھی. تلخی ایک سائڈ سے نہیں رکتی. اگر دوسری طرف سے بات ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا. اگر لیڈرشپ کی توہین ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا. یہ اپنی ڈومین میں رہیں اور یہ جو ہے اس کو کراس نہ کریں. دوسری جہاں تک صوبوں کی بات ہے، ابھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی اس کے اوپر پارٹی پوائنٹ آف ویو تو نہیں ملا. میں اپنی اور یہ جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اس میں، لیکن اس کو جتنی غیر سنجیدگی سے جس غیر سنجیدہ طریقے سے کیا گیا وہ بڑی عجیب ہے. جو سسٹم کے جو ہے وہ ختم ہونے کا، سسٹم کے فلاپ ہونے کا کی باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کتنا کا چل رہا ہے، وہ پی سی بی ہو یا داخلہ کے معاملات اور حالات ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریس طریقے سے ہوتی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تمام لیڈرشپس جو ہیں اگر سنجیدہ بات جو ہے سنجیدہ طریقے سے ہو تو اس کا وہ بھی ہوتا ہے. ابھی میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ جو ہے، اور یہ کتنا سنجیدہ ہے. میں نے تو پہلے یہ بھی کہا، ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں، جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے، اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں، اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے. سو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے نا. تو اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گی. کل خواجہ آصف نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہی نہیں. تو یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں، ان کو ان کا وزیر داخلہ جواب دہ نہیں ہے، اس پہ کچھ فرماتے ہیں؟ اور کیا پنجاب میں بھی کوئی ایسے ایک دو منسٹر ہیں جو وزیر اعلیٰ کو جواب دہ نہیں؟ دیکھیں خواجہ صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد میرا تو کہنا کچھ بنتا نہیں. ایک تو یہ فیڈرل سے متعلق ہے، اور خواجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ یقیناً سوچ سمجھ کر حقائق کی بنیاد پہ کہتے ہیں، اور زمینی حقائق جو ہے وہ دیکھیں نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی نہیں آتے، پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے، کئی دفعہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس میں بھی واک آؤٹ ہوتے رہے ہیں کہ جی وہ تشریف ہی نہیں لاتے، تو یہ حقائق وہاں کے ہیں. اس کے بارے میں تو یقیناً وفاق پہ کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک اپنی بہت سموتھ اکثریت کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ چیف منسٹر ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں کوئی اگر جو خلا مانگ کون رہا ہے، پہلے تو یہ سوال ہے، اور خلا مانگ رہے ہیں کہ خالی صرف سسرال والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ بھی دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. خلا کے لیے کوئی سیریس ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. میڈم مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہاں آپ پہنچی وہاں پہ وہ جہاں کا خمیر تھا، وہ اسی ٹائپ کی بات ہے. یہ تو انہوں نے دوستی کا ہاتھ جو ہے الیکشن کے فوراً بعد بھی بڑھوایا تھا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو جس بری طرح سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے نفرت کے اظہار کے ساتھ، اور ان کے اس کے ساتھ کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ بار بار اگر ان کو لگتا ہے کہ، اور وہ مطلب میں تو پہلے بھی کہا ہے فالو بھی انہیں کو کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو بہتر ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. باقاعدہ طور پر نام لے کر بھی اور ویسے بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا ایک منٹ یہیں پہ رک جاتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا. کسی سنجیدہ اور کسی بڑی سیریس جو ہے وہ کوئی کہے گا تو شاید کوئی بیٹھ بھی جائے. میں نے کہہ دیا جو میں نے کہا. جہاں پہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اوپر
वक्त तनकीद कर रही है। हाल ही में हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर है अब्दुल रहीम खान साहब, उन्होंने भी तनकीद की और कहा कि जो एयरपोर्ट का ऐलान अब आगे कर रहे हैं, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया था। इसका बहुत अच्छा जवाब ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं और वो उनको कोर्ट भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल इतना उनके लिए काफ़ी है। शुक्रिया। आपको बताएं कि अज़मा बुखारी इस वक्त मीडिया टॉक कर रही थी। उन्होंने कहा कि गुल्लू भट्ट के ताने ना दें, अजीज़ बलोच, उज़ैर बलोच और रहमान डकैत सबको याद है। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि कश्मीर को पंजाब जैसा बनाएंगे, क्या आप कह सकते हैं कि सिंध जैसा बनाएंगे। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन ने मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर होकर नून लीग को वोट दिया।